دین اسلام کے اندر ایک بڑی خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ آج ہی کے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ غم گسار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اور آپ احباب جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ انسپائر یوں ہوئی کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی دیانتداری اپنوں اور بیگانوں میں یکساں طور پر جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ آپ انتہائی امین تھے، آپ صادق تھے، اور آپ تجارت کے معاملات کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ آپ میرا کچھ سامان بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا اور وہاں اسے بھی فروخت کر دیجیے گا۔ اور آپ نے وہ سامان دیا، اور ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، اس کا نام میسرہ تھا۔ اس غلام کو بھی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، در اعلان نبوت حضور علیہ السلام نے 40 برس کی عمر میں فرمایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے کے گئے، آپ نے 2 گنا منافع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو تھا وہ بیچ دیا، اور اس دوران جتنے بھی آپ کے اخلاقی لحاظ سے واقعات رونما ہوئے، آپ کی دیانت داری کے حوالے سے جتنی باتیں حضرت میسرہ نے دیکھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام نے، وہ ساری نوٹ کرتا رہا۔ اور جب حضور علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے، تو جب قافلہ حدود کے اندر داخل ہوا اور مکہ مکرمہ کے پاس پہنچا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے خود دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو اللہ کے 2 فرشتے جو تھے وہ آپ کے ساتھ موقوف تھے، اور وہ آپ کے اوپر سایہ فرما رہے تھے۔ اس طریقے سے ایک تو اس چیز نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا متاثر کیا، اور دوسرا جو آپ کے غلام میسرہ نے آ کے حضور علیہ السلام کی جو باتیں تھیں، جو راستے کے اندر ہونے والے واقعات تھے وہ جو تھے وہ بتائے، اور تیسرا حضور علیہ السلام کی دیانتداری سے وہ پہلے ہی بڑی متاثر تھی، اور آپ کی صداقت سے متاثر تھی، اور آپ کے حسن اخلاق سے متاثر تھی۔ تو اس طریقے سے اس قافلے کے آ جانے کے بعد
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقاعدہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی سب سے بڑی تاجر خاتون کی حیثیت رکھتی تھی اور سب سے زیادہ مالدار عورت سمجھی جاتی تھی، اور اتنی مالدار عورت تھی کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا تھا، لیکن آپ نے کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور یکسر جب یہ خبر قریش مکہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو یہ جو مکے کے سردار تھے یہ باری باری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آنے لگے اور آ کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ذرا تو سوچ تو صحیح کہ ایک طرف تو مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون ہے اور دوسری طرف تو اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھ رہی ہے جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو غریب ہے اور یتیم ہے، اور اس کے پاس اپنا یعنی کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے کیسے مطلب ہے اتنے امراء کو اور رؤساء کو چھوڑ کے ایک در یتیم کو اپنا نکاح کا پیغام دے رہی ہے؟ تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں کی کہ وہ تو چاہتا ہی ایسے ہے کہ کوئی ایسی مالدار عورت مل جائے، اس سے نکاح کر لے تاکہ وہ تیرے مال کو اپنے قبضے میں لے سکے اور وہ مالدار بن جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رؤسائے مکہ اور قریش مکہ کے امراء کی باتیں سنی، ان میں ابو سفیان بھی تھے اس وقت مطلب ہے جنہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور یہ بھی بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ مطلب ہے مجھے مالدار مطلب ہے خاتون مل جائے اور وہ تو تیرے مال کے اوپر ان کی نظر ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کفار کے سامنے، رؤسائے مکہ اور قریش مکہ کے سامنے یہ اعلان کر دیا، کہا کہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی جائیداد ہے، جتنی میری پراپرٹی ہے، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرتی ہوں اور میں سب کچھ اپنا انہیں سپرد کرتی ہوں، ان کے سپرد کرتی ہوں۔ اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر فرمایا اب مجھے بتاؤ کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے؟ اب غریب میں ہو گئی ہوں، امیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے ہیں، اب تو ان کی مہربانی ہے نا کہ وہ میرے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ لہذا یہ چیز جب مطلب ہے انہوں نے دیکھی تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر مطلب ہے ان کی اس دعوت نکاح کو ہی آپ نے قبول کر لیا تھا، اور آپ نکاح کے لیے تشریف لائے حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور جتنا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف کیا تھا، آپ نے وہ سارے کا سارا مال غرباء، یتاما، مساکین اور بے گھر افراد جو تھے ان سب کے اندر تقسیم فرما دیا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، تاکہ ایک تو اللہ کی رضا تو حضور علیہ السلام کے ہر کام میں ہوتی ہی تھی، اخلاص ہوتا تھا، لیکن اس بات کے پیچھے یہ بھی ایک مقصد تھا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ حضور علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ سے نکاح آپ کے مال کی وجہ سے کیا تھا یا آپ کی جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے کیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مطلب ہے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت جو تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور رزق مجھے عطا فرمائی تھی۔ جس طرح وہ رزق دیتا ہے نا ہمیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میرے دل میں بطور رزق عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ کا یہ اعزاز تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور دوسرا اعزاز جو اس سے بھی بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والی جو خاتون ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی اسلام کی پہلی مسلمان عورت۔ آپ سے پہلے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یاد رکھیے۔ اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کا علم بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا کہ جب حضور علیہ السلام غار حرا کے اندر تشریف لے کے گئے، وہاں پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا پڑھیے اقرا، یعنی آپ پڑھیے۔ آپ جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں تو قاری نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں کس طریقے سے پڑھوں۔ آپ کے اوپر ایک مطلب ہے وحشت بھی طاری تھی، کیونکہ ان نون مطلب ہے بندے سے ملاقات تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں ایسے مطلب ہے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، انس اور محبت پیدا کرنے کے لیے، اور پھر فرمایا پڑھیے۔ پھر آپ نے نہ کر پڑھا، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو قاری نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یوں ہی پیار کیا، پھر تیسری بار کہا پڑھیے، پھر آپ نے مطلب ہے یہی جواب دیا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قرآن کی یہ 5 آیات طیبات پڑھی، سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات طیبات پڑھی، اور آج بھی اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے اور غار حرا کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو جس جگہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ آیات طیبات غار حرا میں نازل ہوئی تھی، آج وہی اس جگہ پہ یہ آیات طیبات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سورۃ العلق کی یہ 5 آیات کسی مسلمان نے ظاہر وہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ جب گھر آئے، غار حرا سے گھر لوٹے، تو آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری تھی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آئے ہوں اور پہلی بار آئے ہوں اور پہلی بار قرآن کی وحیاں نازل ہو رہی ہوں، تو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری تھی اور آپ کا جسم فل گرم تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کہنے لگے کہ مجھے کمبل دیجئے، کمبل اڑائیے مجھے، اور آپ نے کمبل دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی اس گرمی اور بخار کو دور کرنے کے لیے آپ نے جس طریقے سے طبیبانہ حکمت اختیار کی جاتی ہے یہ کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ مجھے یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے فوری طور پر اس پر تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچی کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ اس واسطے ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے آپ کو اپنا نبی آخر الزماں بنا دیا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور اسی وقت آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئی، آپ نے ایمان قبول کیا۔ تو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تیسرا اعزاز جو آپ کو نصیب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد مبارک ہے سوائے ایک بیٹے کے، ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر، یہ 3 بیٹے جو حضور علیہ السلام کو ملے وہ بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے، اور 4 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں جو تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ماں سوائے ایک بیٹے تھے آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اقدس سے حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ تو ماں سوائے یعنی ان کے حضور علیہ السلام کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جب کبھی آپ کوئی جانور تقسیم کرتے ذبح کرتے نا، جانور کو بکری وغیرہ ذبح کرتے، تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کرو، اور ٹکڑے کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں جا کر دے کے آؤ۔ یعنی یہ ایک پیار ہوتا ہے نا حضور علیہ السلام۔ ویسے بھی مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ شریعت کے اندر ویسے بھی ہمیں حق دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ زبان سے ہمیں حکم دیا بلکہ پریکٹیکل آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ اور جب کبھی جانور ذبح ہوتا تو حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا بطور خاص خیال فرماتے تھے اور ان کے گھروں میں بھیجتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے حضور علیہ السلام سے یوں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا بات تھی اس قریش کی بوڑھی عورت کے اندر، یہ قریش کی اس بوڑھی عورت کے اندر کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ آپ آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ذکر خیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر عورتیں عطا فرما دی ہیں، اور آپ کی زوجیت میں اب مطلب ہے ان سے کئی درجے بہتر عورتیں موجود ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے محبت کے ساتھ اور والہانہ شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ، تمہیں نہیں پتا کہ جب ساری دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا نا، اس وقت مجھے اپنانے والی عورت جو تھی نا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جب لوگوں نے اپنا رزق جو تھا اس کے دروازے میری طرف سے بند کر دیے تھے، اس وقت ساری جائیداد اور پراپرٹی میرے اوپر نچھاور کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے ساری اولاد میری اس بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عطا فرمائی تھی۔ تو اس واسطے حضور علیہ السلام ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ جنت کی سردار عورتوں میں سے، یعنی جنت کے اندر جتنی عورتیں جائیں گی ان میں سے سب سے افضل عورتیں 4 ہوں گی۔ کتنی؟ 4۔ نمبر 1 حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترم، اور نمبر 2 حضرت آسیہ زوجہ فرعون، یعنی فرعون کی جو بیوی ہے حضرت آسیہ، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، وہ ہے۔ اور تیسری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ میں جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طریقے سے وفا فرمائی جس طرح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح کے اندر ہے نا، اس وقت تک تو کسی اور عورت سے شادی نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا۔ اسی واسطے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور عورت سے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح کیا تھا تو جتنی دیر حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہیں اتنی دیر حضور علیہ السلام نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی اور نکاح نہیں کیا تھا، تاکہ خدیجہ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
تو اس واسطے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کے معاملے میں میری جتنی مدد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ہوئی ہے اور آپ نے کی ہے، اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اپنی خواتین کی تربیت انہی پاک باز عورتوں کی طرح کرنی چاہیے، اور ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہماری عورتیں اپنی زندگی کی آئیڈیل ان خواتین کو بنائیں جو بلا شک و شبہ جنت کی عورتوں کی سرداروں میں شامل ہوتی ہیں، ان میں جس طرح حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔